مسیحی لوگ کیوں قربانی نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ مسیحیت میں قربانی کا کیا تصور موجود ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر اوقات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اور آج ہم انہی باتوں کو بنیاد بنا کر خدا کے پاک کلام کی روشنی میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ کیوں اپنی کسی مذہبی رسم میں کسی جانور کو قربان نہیں کرتے۔ اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جب ہم خدا کے پاک کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں ہمیں ایک واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے، جس میں قادر مطلق خدا نے اپنے بندے مقدس ابراہیم کو قربانی کا حکم دیا، اور خدا کے بندے نے بھی اس حکم کو لیا اور پھر اپنے بیٹے کو اسحاق کو اس نے اپنے خدا کی راہ میں اور اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے کہ وہ واقعی اپنے خدا پر ایمان رکھتا اور بھروسہ رکھتا ہے، اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ کس طرح خدا نے عین وقت پر ایک مینڈھا مہیا کیا، اور پھر خدا کے بندے نے اپنے بیٹے اسحاق کی جگہ پر اس مینڈھے کو قربان کیا، اور یہ عمل کس طور سے خدا کو پسند آیا اور کس طور سے ابراہیم کو اس کے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا گیا، ہم اس بات کو بخوبی جانتے، اور خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا بھی ہے۔ پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اسی بندے یعنی کہ خدا کے بندے مقدس ابراہیم کی جو نسل ہے، جو اس کی نسل کے لوگ ہیں، جب انہوں نے ملک مصر کی غلامی میں جو عرصہ انہوں نے گزارنا تھا وہاں پر گزار لیا، اور جب خدا نے وہاں سے انہیں اپنے بندے مقدس موسیٰ کے ذریعے سے رہائی بخشی، اور بحیثیت قوم جب وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر خدا نے انہیں اپنی شریعت، اپنے احکامات دیے، اور انہی احکامات میں خدا نے انہیں مختلف قسم کی قربانیاں گزراننے کا بھی حکم دیا، مختلف قسم کے جانوروں کو قربان کرنے کا حکم بھی دیا، اور اس کی تفصیل اگر ہم پڑھنا چاہیں تو احبار کی کتاب میں اس کی ایک مکمل ہمیں تفصیل لکھی ہوئی ملتی ہے کہ سوختنی قربانی کے لیے، یا خطا کی قربانی کے لیے، یا شکرگزاری کے ذبیحے کے لیے، یا پھر جرم کی قربانی کے لیے ہم جو خدا کے لوگ ہیں وہ کس طور سے اور کس طرح سے قربانیاں پیش کرتے اور جانوروں کو ذبح کرتے اور ان کا خون بہاتے، اور اس کے پیچھے تصور یہ تھا کہ چونکہ اب ہماری جگہ پر جانور ذبح ہو چکا ہے، ہماری جگہ پر اس جانور کا خون بہہ چکا ہے، اس لیے ہماری خطا، ہمارا گناہ بخش دیا گیا ہے، چونکہ ہماری جگہ پر قربانی پیش کر دی گئی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس نے ہمارے خدا کو خوش کر دیا ہے۔ اور یہ سلسلہ پھر ہزاروں سال چلتا رہا، اور دیکھیں جب خدا نے اپنے لوگوں کو قربانیوں کا حکم دیا اور خدا کے لوگ ایسا کرتے رہے تو پھر خدا اپنے پاک کلام میں اور اپنے انبیاء کی معرفت ان کو یہ سکھاتا اور سمجھاتا بھی رہا کہ یہ وہ قربانیاں ہیں جو تمہیں بار بار کرنی ہیں، اور یہ وہ جانور ہے جو تم نے بار بار ذبح کرنے ہیں، سال بسال کرنے ہیں، اور وہ ایسا کرتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ خدا انہیں یہ بھی دراصل اس طرف خدا لے کر آ رہا تھا کہ یہ ایک کوئی کامل قربانی نہیں ہے، یہ کوئی مستقل قربانی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جو جانور ہے وہ کسی انسان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا اپنے پاک کلام میں اس بات کو بھی ان تک پہنچاتا رہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے لیے یعنی کہ اس دنیا کے انسانوں کے لیے ایک کامل قربانی دے دی جائے گی۔ اور جب آپ اس کو تفصیل میں اگر پڑھنا چاہیں تو اگر آپ مقدس یسوع کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام اور اس کا
53واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری تفصیل آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہے کہ کس طور سے جو خدا کا برہ ہے وہ کیسے ذبح کیا جائے گا، اور کس طور سے وہ دوسروں کی خطاؤں اور دوسروں کے گناہوں کے سبب ذبح کیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل آپ کو وہاں پر ایک پیشن گوئی کے طور پر لکھی ہوئی ملتی ہے، اور پھر ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اس کی تکمیل پھر ہمیں نئے عہد نامے میں اس وقت ملتی ہے جب خدا کا بندہ مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں لکھتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہے یہ آیت مقدسہ کہ یہ خدا کا برہ ہے۔ عہد عتیق میں اور باقی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود برے لیتے، خود وہ جانور لیتے اور ان کی قربانی اپنے خداوند کے سامنے پیش کرتے، لیکن یہاں پر لکھا گیا کہ یہ وہ برہ ہے جو خدا نے مہیا کیا ہے، خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو خدا کا یہی برہ خداوند یسوع المسیح آخری فسح کے موقع پر اس نے اس لیے تو روٹی کو اپنے بدن سے تشبیہ دے دی اور پھر اس شیرے کو اپنے خون سے تشبیہ دے دی کہ یہ وہ بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے اور یہ وہ خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم مزید خدا کے پاک کلام میں آگے بڑھتے ہیں تو خدا کا پاک کلام ہمیں بار بار یہ باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر جب ہم اسی بات کو لے کر خدا کے بندے مقدس پطرس کا پہلا خط پڑھتے ہیں، پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب، اور پہلے باب کی جب ہم 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ یہاں پر دیکھیں خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ سونے چاندی کے ذریعے سے ہماری خلاصی نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جو خدا کا برہ ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی داغ یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا گناہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے، جانتے ہیں اس بات کو کہ اس نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ سو وہ خدا کا بے عیب برہ ہے جو لوگوں کے لیے ذبح ہوا ہے۔ اور پھر اسی بات کو جب ہم مزید آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، اور عبرانیوں کا مصنف ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے رکھتا ہے اپنے خط کے 9ویں باب میں، یہاں پر لکھا ہے 9ویں باب کی 11ویں آیت میں، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، قابل غور بات، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ آمین۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ نہ تو کسی بکرے کا نہ کسی بچڑے کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر گیا ہے اور ابدی خلاصی کروائی ہے۔ اور ابدی خلاصی سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ اور جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اسی خط کے 10ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، عبرانیوں 10واں باب اس کی 14ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ سو اسی بات کو اپنے سامنے رکھ کر جو مسیحی لوگ ہیں ان کا یہ ایمان ہے، ان کا یہ یقین ہے،
ان کا یہ بھروسہ ہے کہ اب ہمیں کسی جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی جانور کسی انسان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جانور کسی انسان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو بار بار قربانی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ایمان کے مطابق، کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق، خداوند یسوع مسیح کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے، اور کامل انسان اس لیے کہ وہ مقدسہ مریم سے اس نے جنم لیا، اور کامل خدا اس لیے کہ اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے جو مقدسہ مریم ہے وہ حاملہ پائی گئی ہے، اور اس لیے تو اس کی ذات میں نہ عملی گناہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی موروثی گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کا بے عیب اور پاک برہ ہے، اور چونکہ وہ پاک برہ ہے اس لیے اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، سو جو اس کی قربانی ہے وہ ایک کامل قربانی ہے، اور اس لیے جو ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ کسی بھی جانور کی قربانی نہیں گزرانتے، بلکہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے، ہمارا اس بات پر بھروسہ ہے کہ ہماری ابدی خلاصی کروا دی گئی ہے، اور یہ ابدی خلاصی کسی اور ذریعے سے نہیں بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ اور خدا کا بندہ مقدس پولس رسول اپنے کرنتھیوں کے خط میں، پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہمارے لیے، ہم جو نجات پانے والے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت سے سب کچھ ہوا ہے، اور اسی بات پر ہم ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمیں اب کوئی جانور قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا، اپنا برہ خود ہمارے لیے مہیا کیا، اور اس برے نے زمین پر ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، اور اسی وجہ سے ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم کوئی قربانی نہیں کرتے۔ آمین۔